میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اس بزم کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ ظفر نعمان صاحب مکی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا، اور وہ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے مقررین کو جتنا وقت ملے گا وہ اتنی بہتر طریقے سے اپنی بات کو آپ سب کو سمجھا سکیں گے، اور میں اسی لیے اپنی بات نہ پیش کر کے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ فضیلت الشیخ جناب ظفر نعمان صاحب مکی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا اس دنیا میں نظام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس نے اس زمین پر، اس نے اس کائنات میں جسے بھی جان بخشی ہے اسے ایک نہ ایک دن بے جان ہونا ہے۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانسیں دی ہے اس کے سانسوں کی یہ ڈور ایک دن ٹوٹنے والی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے، اس کا نظام ہے کہ جو بھی آیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے جسے اس دنیا میں جینے کا موقع دیا ہے اسے اپنے زندگی اور اس زندگی میں جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر اپنے پیچھے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ یوں تو موت ہر انسان کی ہوتی ہے، ہر انسان کی اس دنیا میں موت ہوتی ہے، اور یہ موت اس کے لیے اور اس کے تمام متعلقین کے لیے، تمام اعزاء و اقربا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے باعث مصیبت ہوتی ہے۔ اس کے اعزاء و اقربا کے لیے بھی یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے لیے بذات خود ایک لمبے سفر کی شروعات ہوتی ہے، تو یہ بذات خود اس کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور جو اس کے متعلقین ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں، جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے یہ باعث مشقت ہوتی ہے، باعث آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن کچھ موتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد اس دنیا میں انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا سے جاتے ہیں کہ ان سے لوگ چین حاصل کر لیتے ہیں، سکون پا لیتے ہیں لوگ،
صرف انسان نہیں بلکہ انسان، چرند پرند، چوپائے، پیڑ پودا، سب ان سے اس کے جانے سے سکون اور چین محسوس کر لیتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جانا صرف ایک ذات اور ایک ہستی کی وفات اس دنیا سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا جانا ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کی نعمتوں میں پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ يَسْتَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَدَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ دنیا کے سارے تکلیفوں اور ساری مصیبتوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ موت صرف اس کی موت نہیں ہوتی، ایسے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں کہ یہ موت صرف اس کی موت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک امت کی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف لوگ اپنے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، لوگ جس کی طرف اپنے مشکل گھڑی میں جاتے ہیں اس کے پاس۔ خاص طور سے جب ایک عالم کی وفات ہو جائے، ایک عالم کی وفات ہو جائے تو اس کی یہ وفات صرف اس کی وفات نہیں ہوتی ہے، صرف اس کی وفات نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ وفات اس کے ساتھ، اس کے جانے کے ساتھ ساتھ یہ بسا اوقات ضلالت و گمراہی کا دروازہ کھولنے والی ہوتی ہے، اور یہ موت اس کے ساتھ علم کی موت ہوتی ہے۔ اس نے جو اپنی پوری زندگی میں حاصل کیا تھا وہ سب لے کر اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک حادثہ اور ایک واقعہ کل پیش آیا ہے جو آپ لوگوں کو امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خبر ہو اس کی۔ وہ ذات اگر میں یہ کہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے 12-13 سال تک مکہ مکرمہ میں حرم مکی کے جوار میں رہنے کا موقع دیا، اور یہیں پہ اس ہستی سے میرا تعارف ہوا اور وہیں سے یہ تعلق قائم ہوا، جس کی ذات کے بارے میں کیا کہوں، میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں ہوں کہ میں زیادہ بیان کر سکوں ان کے بارے میں، لیکن وہ موت جو کل رات میں ہوئی، وہ موت صرف ایک ذات، آنے جانے والے تو یہ دنیا ہے، دنیا میں لوگ آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن جب موت ایسی ہو کہ امام بخاری کے زمانے میں ان کی وفات پر محمد البیکندی نے ایک جملہ کہا تھا جو آج مجھے یاد آ رہا ہے۔ محمد البیکندی نے کہا تھا کہ لو قدرت ان ازید من عمر محمد من عمری لفعلت، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی سانسیں محمد بن اسماعیل البخاری کو ہبہ کر دیتا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی سانسیں محمد بن اسماعیل البخاری کو ہبہ کر دیتا، کیونکہ میری موت تو ایک انسان کی موت ہے، ایک آدمی کی موت ہے یہ، اور محمد بن اسماعیل البخاری کی موت یکون موتہ موت العالم، محمد بن اسماعیل البخاری کی موت صرف ایک انسان کی موت نہیں ہے، بلکہ ان کی موت پورے دنیا میں اور پورے دنیا کے علم کی موت ہے۔ تو یہ امام بخاری کے زمانے میں امام بخاری کے معاصر اور ان کے ساتھی نے کہا تھا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی سانسیں ہبہ کر دیتا۔ تو آج جس کی بات لے کر میں نے اپنی بات شروع کی ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں، جو بھی علمی دنیا سے شغف رکھتا ہے اس کے لیے محمد عزیر شمس کی شخصیت یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، اس کے لیے محمد عزیر شمس کی شخصیت یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ یہ ایسا متواضع بندہ تھا جس نے اپنے لیے نہ تو کبھی اسٹیج سجایا، نہ تو سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں لمبا چوڑا ترانہ گایا گیا، نہ تو وہ ایسا بندہ تھا جس کے آگے پیچھے پوری جماعت لگی ہوئی ہو، لوگوں کے بیچ میں وہ چل رہے ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہو کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ لیکن آج وفات کے بعد آپ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر جائیں، میں صرف بر صغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، چاہے سعودی عرب ہو، قطر ہو، امارات ہو، پورے عالم اسلام میں ٹویٹر سے لے کر فیس بک، واٹس ایپ، جتنی بھی سوشل میڈیا ہے، ہر جگہ لوگ تعزیت کی کلمات کہہ رہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ موت علم و تحقیق کی موت ہے، یہ موت ایسی موت ہے جہاں علم کا ایک ایسا ستارہ جو جاری تھا جو ڈوب گیا، اور جس کی تلافی جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے رہتے، لیکن یہ ایسا ستارہ تھا جس کے ڈوبنے کے بعد اب اس کی تلافی تقریباً ناممکن ہے۔
تو امام بخاری کے زمانے میں جو بات ان کے معاصر نے کہی تھی، وہ جملہ مجھے کل رات سے یاد آ رہا تھا کہ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کتنی ایسی کتابیں تھیں جو ان کے ذریعہ منظر عام پر آئی، تو یہ موت تو سب کی ہوتی ہے، لیکن یہ موت ہم سے بہت کچھ کہہ رہی ہے، ہم سے موت بہت کچھ کہہ رہی ہے، اور انہی چند باتوں کو میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی آیا ہے، جب اگر کسی کو لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں کوئی باقی رہتا، اگر دنیا کی زندگی میں کسی کو دوام اور استقرار نصیب ہوتا تو وہ کون تھا؟ وہ ہم سب کے نبی تھے۔ شاعر نے کہا کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر کسی کو دوام ملتا، کسی کو ہمیشگی کی زندگی ملتی تو وہ تو ہمارے نبی ہوتے، لیکن ہمارے نبی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں ملی، ہمارے نبی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں ملی، اور آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اٹل قانون کی طرف قرآن میں متعدد مقامات پر اشارہ کیا، اور یہ دو ٹوک انداز میں کہا کہ اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجیے کہ یہ زندگی یہ چند دن کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت تو عنقریب تمہیں اپنے قابو میں کرنے والی ہے، یہ موت عنقریب تمہیں اپنے قابو میں کرنے والی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اگر معاملہ یہیں پہ ختم ہوتا کہ موت اور موت کی سختیاں صرف یہی ہوتی تو کچھ حد تک معاملہ آسان تھا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ اللہ نے فرمایا کہ تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم ینبئکم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے سارے اعمال کی خبر دے گا۔ زندگی میں جو ہم نے خلوت میں کیا ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے، جو جلوت میں کیا ہے لوگوں کے بیچ میں کیا ہے اس کا بھی علم ہے۔ تو اس سے کٹھن مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا واضح کھلی ہوئی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے حاضر کر دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ذرا یاد کیجیے اس منظر کو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتابیں رکھ دی جائے گی، حاضر کر دی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو مجرمین ہیں وہ دیکھ کر ڈرنے لگیں گے، اس لیے کہ زندگی میں جو بڑے بڑے پاپ اور بڑے بڑے جرائم ہیں اس کا نقشہ سامنے، اس کا منظر گھومنے لگے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے کاش اس کتاب میں تو سب کچھ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہے سب حاضر ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ یقین رکھو کہ رب ذوالجلال ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ قانون انسان اس نظام کو ہمیشہ اپنے دماغ میں جاری رکھے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں اسے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کی سختیوں سے ہر انسان کو گزرنا ہے، یہ مرحلہ کسی سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن پورا بدلہ انسان کو دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور دنیا میں کامیابی کا معیار جو بھی ہو، دولت و ثروت یہ کامیابی ہے، مال و منال، جائیداد، پراپرٹی، شہرت، یہ ساری چیزیں کامیابی کا معیار ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں در حقیقت کامیاب وہ ہے جو جہنم کے آگ سے بچ جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ جسے مل گیا، فَقَدْ فَازَ، یہی آدمی کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ یقین رکھو کہ یہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے،
یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. کسے اس بات کی خبر ہوتی ہے، کسے اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ یہ نماز اس کے زندگی کی آخری نماز ہے؟ لوگ اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ عشاء کے وقت 8:30 سے پہلے کا واقعہ ہے وفات کا. مغرب کی گواہی دے رہے لوگ کہ ہم نے انہیں مغرب کی نماز میں دیکھا تھا، مغرب کی نماز میں ہم نے انہیں مسجد میں دیکھا تھا. تو کسی اس بات کا نہ انہیں نہ کسی بھی جانے والے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک اچھا بھلا انسان جو کسی بھی طرح کی بیماری سے نہیں گھرا ہوا تھا، جو دوسروں سے ہم لوگ ان کی مثال دیتے تھے کہ آدمی صحت مند ہو تو اس طرح لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ کی صحت کا راز کیا ہے. کسی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ نماز، یہ مغرب کی یہ نماز، یہ زندگی کی آخری نماز. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. یہ دنیا تو دھوکہ ہے، چاہے ہم ہو یا کوئی بھی جو بھاگ رہا ہے، یہ دھوکہ ایسے وقت میں ٹوٹتا ہے، اس طرح معاملہ سامنے آتا ہے کہ سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں بچتا، سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں بچتا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ، یہاں ہر آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے گا. جتنے انسان ہیں اس دنیا میں وہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دے گا کہ ہم حسرت و افسوس پر اپنی اوقات کو ٹالتے رہتے ہیں. آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کل سے پڑھ گے، کل آئے گا، کل نہیں پرسوں سے پڑھیں گے. ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ہم مستقبل میں سدھر جائیں گے، شادی کے بعد ہم دین کے راستے پر چلنے لگیں گے. یہ تصویر ہے، یہ کل پر ٹالنا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور یہ کل کسی نے نہیں دیکھا، یہ کل کسی نے نہیں دیکھا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا صرف دھوکہ ہے. آپ ذرا اس سختی کا تصور کیجئے. ان سب باتوں کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ان سب باتوں کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنے دلوں کی اصلاح کرے. نبی علیہ السلام کا یہ اسلوب تھا، یہ طریقہ تھا کہ آپ جب بھی ایسا موقع دیکھتے تھے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. قبر کے پاس جب آپ ہوتے، کئی ایک روایت ہے قبر کے پاس آپ ہیں، وقت ملتا آپ نے لوگوں سے کہا کہ استعینوا لمثل هذا اليوم. اس طرح کے دن کے لیے تم بھی میں تیاری کرو، اس طرح کے دن کے لیے ہم بھی تیاری کریں، اس لیے کہ یہ دن سب کے اوپر آنے والا ہے. جس سختی کا، جس آیت کو میں نے سورہ قاف کی بڑی مشہور آیت ہے، خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہوں گے، سورہ قاف کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. موت کی سختی حق کے ساتھ آپ پہنچیے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہم بھاگتے تھے. اس لیے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو یہ ہوتے ہیں جو موت کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں سنتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے. اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے. تو موت کی سختی ہر انسان کو اس سے دوچار ہو گئی. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. ذرا اندازہ کیجئے کہ جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تو دیکھتے رہتے ہو. انسان دیکھتا ہے، جو اس کے گرد و پیش میں سب دیکھتے ہیں کہ اس آدمی پر گزر کیا رہی ہے، اس آدمی پر کیا گزر رہی ہے، اس کے اوپر کیفیت کیا ہے. پیسہ، مال و دولت سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بس اوقات انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے. ابھی کل ایک بڑے پیسے والے لڑکے، بڑے پیسے والے والد کا لڑکا، وہ اپنی ماں کے بارے میں کہنے لگا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر پائے، اس لیے کہ میری فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہی ہوا کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے. اور یہی ہوتا ہے، یہی حقیقت ہے دنیا کی. یہ پیسہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب اجل اور جب وقت آ جاتا ہے تو ذرہ برابر پل بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، پل بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال و دولت سے کہ ایک سانس میں، ایک پل میں اضافہ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت موعود آ پہنچتا ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، اور اس کا سب کو سامنا کرنا ہے.
وجاء سکرۃ الموت بالحق فلولا اذا بلغت الحلقوم كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق. کہ انسان یہ سوچتا ہے جب اسے یہ یقین ہو چلتا ہے کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی آئے پھونک دے، کوئی آئے پھونک دے، کوئی جھاڑ پھونک کر دے، کچھ شاید تخفیف ہو جائے غم میں، پریشانی میں، لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ وقت موعود آ جاتا ہے. اللہ کا فرمان جو اللہ نے اس کے پیدائش سے پہلے جتنی سانسیں اسے دی تھی وہ سانسیں پوری ہو چکی ہے، تو اور اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہونے کا وقت آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جگہ جگہ قرآن میں اس حقیقت کو واضح کیا، اور فرمایا یہ بھی واضح کیا کہ یہیں سے معاملہ الگ ہونے لگتا ہے. جن لوگوں نے اپنے زندگی میں اللہ کے دین کو اپنایا ہے، دین کے مطابق زندگی گزاری ہے، نمازوں کو قائم کیا ہے، دین کے لیے ان کے لیے پاس وقت تھا، دینی محفلوں میں آنے کے لیے ان کے پاس وقت تھا، تو ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہے تو ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو لوگ، جن لوگوں نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب، یعنی جو توحید پر زندگی بھر جمے رہے، جو زندگی بھر ایک اللہ کو رب مانتے رہے، جنہوں نے ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو کبھی خم نہیں کیا، اپنے آپ کو جھکایا نہیں دنیا میں کسی ہستی کے سامنے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جمے رہے، پوری زندگی توحید پر قائم رہے، اللہ کے دین، نبی کے فرمان کو اپنے زندگی کا نصب العین بنا کر انہوں نے زندگی گزاری. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، تو وفات کے وقت فرشتے نازل ہوتے اللہ کی طرف سے، وہ کہتے اللہ تخافوا، ڈرو مت، اب ڈرو مت، جو آگے تمہارے لیے کٹھن مراحل ہے، جو کیا جو عذاب ہے اس کے بارے میں تم بے خوف ہو جاؤ، تم ڈرو مت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم غمگین مت ہو، تم اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو، جو بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو، انہیں بھی یار و مددگار مت سمجھو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انہیں ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم اس جنت کی خوشخبری لے لو، اس جنت کی خوشخبری ہو تمہارے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ جنت تمہیں ملنے والی ہے. دوسری طرف جب ایک وہ آدمی جس نے پوری زندگی کفر و شرک پر گزارا ہے، پوری زندگی کفر و شرک پر گزارا ہے، اللہ اسے مشکل کے وقت بھی یاد نہیں آتا تھا، اللہ مشکل کے وقت بھی یاد نہیں آتا تھا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. ظالم لوگوں کو آپ دیکھیں گے آخری وقت میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کے سختی کے وقت، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، ان کی روحیں دوڑنے لگتی ہیں، ان کے جسم میں روحیں دوڑنے لگتی ہیں، فرشتے پکڑتے ہیں اسے، کہتے ہیں کہ اپنی جان نکال دو، دے دو، ہمارے حوالے کر دو. الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، رسوا کن عذاب تمہیں دیا جائے گا. جب پوری زندگی تمہیں اللہ یاد نہیں آیا تو موت کے وقت سے ہی یہ امتیاز شروع ہو جاتا ہے. موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالمین کے ساتھ جو کرتا ہے وہ مومنین کے ساتھ نہیں کرتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، بلکہ جب فرشتے اللہ کے آتے ہیں تو مومنین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مومنین کے لیے بہترین قسم کا کفن، بہترین خوشبو، ایسی خوشبو کہ وہ ایسی خوشبو جو زمین پر نہ پائی جائے، بہترین کفن وہ لے کر فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور وہ میت تو وہ اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے دیکھتا ہے کہ حد نگاہ فرشتے موجود ہیں جن کے پاس عمدہ کفن ہے، عمدہ خوشبو ہے. اس کے بعد اس کی روح نکلتی ہے لے کر، جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یہ روح کس کی ہے، یہ روح کس کی ہے، کتنی اچھی اور عمدہ خوشبو ہے. اس کے سب سے بہترین نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں اور فلاں ہے. اس کے بعد اللہ تک اس کی روح جاتی ہے، اور اس کے برعکس جو بدکار، جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روح ایک بورے میں پیک کی جاتی ہے، ایک ٹاٹ میں پیک کی جاتی ہے. ایسی بدبو آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے کہ جب بھی جس آسمان سے گزرتے ہیں فرشتے
تو اس فرشتے کو دوسرے اس آسمان کے فرشتے کو لگتے یہ کون کم بخت ہے، یہ کون کم بخت ہے کہ جس سے ایسی بدبو آ رہی ہے؟ فرشتے جواب دیتے جو دنیا میں سب سے گھٹیا نام اس کا ہوتا ہے، اس گھٹیا نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری تفصیل حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث جو ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے اس میں موجود ہے۔ تو سب سے برے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اور یہ جو دنیا میں یہ اور یہ کام کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتیاز شروع کر دیتا ہے کہ جو دنیا میں اچھا کام کرتا ہے اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو دنیا میں برا کام کرتا ہے اس کی موت بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ موت کا یہ وقت، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو اس بات کی نہیں خبر ہے، کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ کب اس کا آخری وقت ہوگا، کب اس کی موت واقع ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے، نہ ہمیں نہ آپ کو، کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ تو آدمی ایسے اعمال میں اپنے آپ کو منہمک کیے رہتا ہے، لگائے رہتا ہے، اور اس کی موت اگر اللہ نہ کرے ایسی حالت میں آ جائے تو وہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائے گا، وہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائے گا؟ اچانک گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے اور گاڑی میں میوزک بج رہی ہے، گاڑی میں میوزک بج رہی ہے، گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے اخبار میں یہ خبر آئی تھی جو ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے، مرور والے جو ٹریفک پولیس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھو۔ کہتے 3 بندے ہوتے ہیں، ایک بالکل قریب المرگ ہوتا ہے، مرنے والا ہے، اسے مرور والے کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے نا فی سقر، اس کے منہ سے نکلتا ہے فی سقر فی سقر، میں جہنم میں ہوں۔ وہ چاہتا کچھ اس کے زبان سے بار بار نکلتا ہے فی سقر، اور یہی سقر سقر کا نعرہ بھرتے ہوئے دم توڑ دیتا۔ اس کے دونوں ساتھی سے پوچھتا ہے پولیس والا کہ ماجرا کیا ہے؟ میں اسے کلمہ کی تلقین کرتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے فی سقر، اکنتم تصلون، تم لوگ نماز پڑھتے تھے، اکنتم تصلون، تم لوگ نماز پڑھتے تھے۔ کہتا ہے اس کا دوست ہے کہ ہم تینوں نماز نہیں پڑھتے، اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم تینوں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور ایسی موت کی جو موت عبرت بن جائے، گاڑی کا اچانک حادثہ ہوتا ہے، گاڑی میں آج ڈنکے کی چوٹ پر میوزک لگائیے، چاہے مسلمان ہو موحد ہو، تب بھی ان کو فکر نہیں کہ اچانک کیا ہو جائے، یہ شام میں کیا ہوگا صبح ہمیں نہیں پتا تھا، یا کل صبح کیا ہوگا ابھی ہمیں نہیں پتا ہے۔ لوگ اپنی زندگی میں مست ہیں اور موت ایسی موت اس کی دیکھیے ادھر منڈلا رہی ہے، کب اپنے آغوش میں لے لے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کل تم کیا کرو گے یہ پتہ نہیں ہے، کس زمین پر اور کس جگہ تمہیں موت آئے گی یہ بھی تمہیں نہیں پتہ ہے۔ ہم اپنی موت کو، اپنے خاتمے کو بہتر بنائیں تو ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا پڑے گا۔ اگر ہمیں اپنے خاتمے کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا پڑے گا۔ اگر ہم اعمال کو نہیں سدھارتے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب ہم اچھا کام کر رہے ہوں گے تبھی ہمیں موت آئے گی، جب ہم اچھا کام کر رہے ہوں گے تبھی ہمیں موت آئے گی، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو موت کی سختیوں کو یاد کیجیے اور اس وقت کے لیے تیاری کیجیے، اس لیے کہ موت کی سختی ایسی ہے جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ سید الکونین، ہم پورے امت کے نبی، آخر الانبیاء والمرسلین، اور آخری وقت ہے نبی علیہ السلام کا، 5 دن سے پہلے کا وقت یاد لیجیے کہ موت کی بے چینی اور موت کی پریشانی شروع ہونے لگتی ہے۔ آپ 5 دن پہلے بدھ کے دن نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو خطاب کرنا چاہتے ہیں، کچھ وعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں میرے اوپر بہایا جائے تاکہ میرے تکلیف میں کچھ کمی ہو، میں لوگوں کو مخاطب کر سکوں۔ تو آپ کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے، تکلیف میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، بیٹھ کر آپ آخری مرتبہ ممبر پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ آپ کے زندگی کا آخری وعظ ہوتا ہے، آخری نصیحت ہوتی ہے۔ یہ موت کی نزا کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن تکلیف جو موت تک پہنچتی ہے وہ شروع ہو چکی رہتی ہے۔ آپ آخری مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں کو بہت ساری نصیحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت آپ لوگوں کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد،
یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. فلا تتخذوا قبری وطنا یعبد. مسلمانوں تم میری قبر کو عید کی جگہ نہ بنانا، میلہ ٹھیلا قبر پر نہ لگانا، میری قبر کی عبادت نہ کرنا، میری قبر کی عبادت نہ کرنا. اس لیے کہ یہود و نصارہ پر لعنت اسی لیے برسی کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تکلیف شروع ہے، آپ لوگوں کو اور بھی نصیحتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ذرا اور آگے دن بڑھتا ہے، آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں میری موت سے کیا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے. حجرہ عائشہ کا پردہ آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری امت میں جس آدمی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِیبَتِهِ، تو وہ میری اس مصیبت کو یاد کر کے اپنے مصیبت کو ہلکا کرے. جب اس کے کسی عزیز و اقارب کے موت کی خبر پہنچے تو وہ میری موت کو یاد کرے کہ نبی کی وفات صرف ایک نبی کی وفات، ایک انسان کی وفات نہیں تھی. اس لیے کہ نبی کی وفات کی وحی کا سلسلہ کٹنا تھا، ختم ہونا تھا. جب وہ ابو بکر اور عمر ام ایمن کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر انہیں دلاسا دیتے ہیں تو ام ایمن کا یہی تاریخی جملہ ہوتا ہے کہ مجھے رونا اس بات پر نہیں آ رہا ہے کہ محمد کی وفات ہو گئی علیہ السلام، بلکہ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ آسمان سے جو تعلق تھا، جو وحی کا جو سلسلہ تھا، آج وہ وحی کا سلسلہ کٹ گیا. وحی کا جو سلسلہ تھا وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ میری موت کو یاد کر کے اپنی تکلیف کو ہلکا کرے، کیونکہ میری امت میں کسی کو بھی کوئی بھی مصیبت پہنچے وہ میری موت سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد آخری دن آتا ہے، آخری دن جس دن آپ کا انتقال ہوتا ہے. آپ کے سامنے پانی رکھا ہوتا ہے، ایک پیالے میں پانی رکھا ہوتا ہے. آپ کے اوپر سختی دیکھیے کہ جب نبی کی یہ حال ہے تو ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے، ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے. جو انسان گناہوں میں گھرا ہوا ہے اس انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ کا سر میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کے سامنے پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. موت کی بہت سکتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سب کے نبی کہہ رہے ہیں جن کی ساری گناہیں معاف ہے، اگلی اور پچھلی. وہ ذات کہہ رہی ہے کہ ان للموت سکرات، موت کی بہت سختی ہے. حضرت عائشہ کان لگاتی ہے، آپ کا جب آپ کی روح پرواز کرنے لگتی ہے آپ کے زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ تو مجھے معاف کرو گے تو مجھ پر رحم کرو، والحقنی بالرفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آخری جملہ آپ 3 مرتبہ کہتے ہیں بالرفیق الاعلی، اس کے بعد آپ کی نگاہ اوپر کی طرف ہو جاتی ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے. یہ کس کی حالت تھی؟ یہ ہم سب کے نبی کی حالت تھی. تو ایک عام انسان جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہو یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے تقریر میں شروع میں کہا کہ اگر معاملہ یہیں پہ ختم ہوتا تو وقتی مصیبت آدمی سوچتا یہ کہ وقتی مصیبت ختم ہو گئی. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے، جو مرحلہ ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے. انسان جب قبر میں جاتا ہے، قبر میں جانے کے وقت کی کیفیت سوچیے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے اس کے سارے اعزاء و اقربا جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں سب اسے چھوڑ کر آنے لگتے ہیں. اور اس کی بے بسی کی کیفیت دیکھیے کہ وہ سارے لوگوں کے جاتے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ سب جا رہے ہیں. ان کے جاتے وقت وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ وہ سب جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر. اور اس کے بعد انسان کے سارے کالا چٹھا جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی حساب سے اس کا حساب و کتاب کرتا ہے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان جب قبر کا تذکرہ کرتے تو رونے لگتے تھے. ان کے غلام نے کہا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے نہیں روتے، قبر کا تذکرہ کرتے رونے لگتے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا
کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس کے بعد وہ تو اور مشکل ہے۔ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر، جو آدمی قبر سے چھٹکارا پا گیا، قبر سے نجات اسے مل گئی، اس کے بعد تو اس کے لیے زیادہ آسان مرحلہ ہے، اور جو آدمی قبر میں ہی پھنس گیا اس کے بعد تو اس کے لیے اور مشکل مرحلے سنے ہونے والے۔ تو ایسے اعمال انسان کرے جو اعمال اسے قبر کی زندگی میں فائدہ دے، ایسے اعمال انسان کرے جس اعمال کی وجہ سے اسے آخرت میں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بار بار اس بات کو یاد دلایا کہ استعدوا لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے تم تیاری کرو، اس لیے کہ یہ دن، اس دن کو سب کو جھیلنا ہے، سب کو جھیلنا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کی زندگی دے گا۔ قبر کا دبوچنا ہی ہر انسان کو ہوگا، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لو نجا منہ لنجا سعد بن معاذ، کہ اگر کوئی قبر کے دبوچنے سے بچتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے، اور سعد بن معاذ اہتزت لہ عرش الرحمن، ان کے وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا، وتشیع لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اس کے باوجود قبر نے ایک مرتبہ انہیں دبوچا۔ تو اگر کوئی آدمی بچتا تو وہ سعد بن معاذ بچتے، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے، تو باقی انسانوں کی کیا حال ہے؟ اس کے لیے قبر کی زندگی میں اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم دکھایا جائے گا، جہنم دکھایا جائے گا، اور جنت بھی دکھائی جائے گی، جنت دکھائی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے جو تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا، جو تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا اگر تم نیک اعمال کرتے، لیکن جب تم نے نیک اعمال نہیں کیا تو یہ جہنم ہے، جس کی ہوائیں ہیں، جس کا سارا عذاب ہے، جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ جنت ہے اگر تم نیک اعمال کرتے تو یہ تمہاری ہمیشگی کی زندگی ہوتی، یہ تمہاری ہمیشگی کی زندگی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کی جو گرم ہوائیں اس کا دروازہ کھول دو اس کے لیے قبر میں، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کے لیے کہا جائے گا افتحوا لہ بابا من الجنہ، جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، حد نگاہ تک قبر کو کھول دو، کشادہ کر دو اس کے لیے، حد نگاہ تک قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دو، کیونکہ دنیا میں اس کے پاس وقت تھا، دنیا میں اس کے پاس وقت تھا اپنے قبر کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، دنیا میں اس کے پاس وقت تھا آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس لیے کہ یہ مرحلے بہت ہی مخیف اور بھیانک ہیں، یہ مرحلے بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ جنہیں نبی کی صحبت ملی تھی، جب ان مراحل کو اور ان اوقات کو یاد کرتے تھے تو اس طرح روتے تھے، اس طرح روتے تھے کہ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنہیں بشارت دی گئی کہ جی یہ جنت میں جانے والے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر نے سورہ طور کو پڑھنا شروع کیا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ، اللہ کا عذاب ایسا ہے جو واقع ہونے والا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکا دے کر جہنم کی طرف لوگوں کو بھگایا جائے گا۔ کہتے حضرت عمر پڑھتے ہیں ان آیات کو، پڑھ کر اس طرح ان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ یہ آیات اس طرح ان کے دلوں میں اثر کرتی تھی، یہ آیات اس طرح ان کے دلوں میں اثر کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، رونے لگتے ہیں لوگ، ان سے کہتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے کہ آپ سب سے زیادہ حدیث کسی سے مروی ہے تو وہ ابو ہریرہ ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ان سے پوچھئے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے تو وہ ابو ہریرہ سے۔ پوری زندگی اس بندے نے اللہ کے نبی کے حدیث کو سننے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مسجد نبوی کا ایک چبوترا تھا اور ان کی زندگی تھی۔ اصحاب صفہ میں وہ لوگ جن کے پاس ایک کپڑا صحیح سے نہیں تھا، دین کے لیے معمولی قربانی نہیں دی۔ ابو ہریرہ ان میں سے تھے جنہوں نے نبی کی حدیث کو سننے کے لیے وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو۔ اصحاب صفہ کی حالت یہ تھی کہ اگر اوپر کپڑا کر لیتے تو نیچے کی شرمگاہ بسا اوقات کھل جاتی۔ ابو ہریرہ وہ تھے، اس کے باوجود آخری وقت رو رہے زاروں کے ساتھ۔ لوگ کہہ رہے
آپ نے نبی کی صحبت ملی ہے، نبی کی حدیث کو آپ نے روایت کی، اس کے بعد آپ کی حالت یہ کہتے مجھے آگے کے جو مراحل ہیں ان مراحل کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ میرے کون سے اعمال اللہ کے یہاں قبول کیے جائیں گے، مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ کل کے دن رب ذوالجلال کے سامنے جب وقوف ہوگا، پل صراط سے گزر جب ہوگا تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، مجھے ان سارے باتوں کا علم نہیں ہے۔ یہ ابو ہریرہ تھے جن کے نام اعمال میں نیکیاں تھی، یہ ہم ہیں جن کا نام اعمال پورا اور خالی ہے، جن میں نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہمارے زندگی کا عالم یہ ہے۔ ہمیں اپنے حالات کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہم چند وقت نکالیں، چند پل نکالیں اور سوچیں کہ ابھی آنکھیں بند ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ایسی موت ہو، ابھی آنکھیں بند ہو جائے، ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے تو ہمارا معاملہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے رازوں کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہمارے اوپر ایسا وقت طاری ہو، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اس لیے کہ ان حالات سے دو چار ہر انسان کو ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خواہشات ہر طرف ہے، خواہشات ہر طرف ہے۔ جو خواہشات پر قابو پا کر یہ سوچ کر قابو کرتا ہے اپنے خواہشات پر کہ کل اللہ کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے، ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے پوشیدہ زندگی کی اصلاح فرما دے، ہماری پوشیدہ زندگی کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین جن محرمات میں ہم ملوث ہیں، جن محرمات کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، رب العالمین تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرما دے، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ رب العالمین تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔